عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ محترم ذمہ داران جماعت اور بزرگ و عزیز سامعین، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں 9 بج گئے ہیں، اور کئی تقریریں الحمدللہ بڑی قیمتی ہوئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سنا گیا ہے، جو کہا گیا ہے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ ہم نے سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ پڑھی عنوان کی مناسبت سے۔ کسی بھی قوم یا جماعت یا گھر کا ایک بڑا ہی قیمتی اور اہم سرمایہ نوجوان ہے۔ گھر والوں کی امیدیں اپنے گھر کے نوجوانوں سے لگی رہتی ہیں، والدین کو بھی بڑی آس اپنے بچوں سے ہوتی ہے، جماعت کو بھی امید انہی نوجوانوں سے ہوتی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اسلام کے جو دشمن ہیں مختلف قسم کے فتنے نئے طریقے سے، کوئی ایسا کھانا نہیں ہے انسان کا جس کھانے کے لیے انہوں نے سازشیں نہ رچی ہوں۔ یہاں تک کہ سر کے بال کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے، لباس کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے، عقائد کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے، کسی بھی حساب سے ایسے فتنے رچے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ نوجوان اس سے متاثر ہو اور پھر اس کے اندر جو ایمان کی مضبوطی ہے وہ مضبوطی ختم ہو جائے۔ اگر آپ کسی قوم، کسی جماعت، کسی گروہ کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، روشن ہے یا تاریک، کامیاب ہے یا ناکام، تو اس جماعت اور اس قوم، اس گروہ کے نوجوانوں پر نظر آب ڈالیں۔ اگر قوم کے نوجوانوں کا تعلق مساجد سے ہے، مدارس سے ہے، علماءوں سے ہے، اور اسی طریقے سے بزرگوں سے ہے، تو سمجھ لیجئے وہ قوم، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ تحریک کامیاب ہے اور روشن ہے، اس کا مستقبل۔
اور اگر مساجد سے جماعت کے ذمہ دار نوجوانوں کا تعلق نہیں ہے، مدارس سے ان کا واسطہ نہیں ہے، علماؤں کے مجالس میں محفلوں میں ان کو بیٹھنا گوارا نہیں ہے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ایسی جماعت، ایسے گروہ کا مستقبل تاریک ہے۔ دوستوں، آج ہم یہ سوچیں ایسے پرفتن دور میں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم کیا ہیں اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں۔ اگر ہم قرآن کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو بڑی مشہور معروف آیت پر نظر ڈالو، رب کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تین ذمہ داری دی گئی، ایک تو امر بالمعروف، اور یہ ایسی اہم ذمہ داری ہے اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، کاہلی ہم برتتے ہیں، تو سمجھ لیے جو انجام یہود کا ہوا وہی انجام اس قوم کا بھی ہوگا۔ جب اس قوم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں سستی اور کاہلی کوتاہی سے کام لیا، رب نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کرائی ہے، ملعون ہو گئے۔ اور کیا غلطیاں تھیں؟ احکام میں الہی کے اندر سستی، کاہلی اور غلو، یعنی بدعات و خرافات، اور پھر کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، دیکھتے تھے گناہ کرتے ہوئے، نافرمانیاں کرتے ہوئے، لیکن وہ روکتے نہیں تھے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام انجام نہیں دیا تو لعنت ان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ اگر ہم بھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں تو ہمارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ خیر، یہ کام بڑا اہم ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب ہم توحید کی دعوت دیں اور شرک، بدعات، خرافات سے لوگوں کو منع کریں، لیکن یہ کام اہم تو ہے، اس کی ابتدا کہاں سے کرنا؟ خود سے کرنا ہے، اپنے آپ سے کرنا ہے، اور پھر ہمیں ایک مثالی توحید لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، مثالی مسلمان، مثالی نوجوان بننا ہے کہ ہمارے زبان، ہمارے تقریر سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ہمارا عمل گھر کر جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رب العالمین نے صحابہ اکرام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک صفت کا تذکرہ کیا، اس سجدوں کے نشانات جو ان کے پیشانیوں کے ہیں اس سے پہچانے جائیں گے۔ تو یہاں پر مثالی کیسے بنے؟ ایک واقعہ بڑا لمبا ہے، وقت ساتھ نہیں دیتا، لیکن مختصر انداز میں قرآن آپ پڑھتے ہیں، سورہ بروج
اصحاب الاخدود تھے، قتل کیے گئے خندق والے۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری احادیثیں ہیں۔ مسلم شریف مسند احمد کے اندر ایک واقعہ ہے لمبا چوڑا۔ خیر بادشاہ تھا، اور اکثر بادشاہ پہلے ایک جادوگر ضرور رکھتے تھے۔ جادوگر بوڑھا ہو رہا ہے تو اس نے بادشاہ سے کہا کسی ذہین بچے کو ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنی موت سے پہلے اپنا ہنر جادو اس کو سکھا سکیں۔ ایک بڑے ذہین نوجوان کو اس کی شاگردی میں دے دیا گیا۔ وہ بچہ جاتا روزانہ سیکھ کر آتا۔ اتفاق سے آتے جاتے ایک عابد نیک ایک زاہد شخص کا گھر پڑتا تھا، اس پر نظر پڑتی اس نوجوان کی، وہ عبادت کرتا تھا۔ اس کی عبادت اس کے دل کو بھا گئی، وہاں بھی بیٹھنا شروع کیا۔ خیر آتے جاتے اس کا بھی علم سیکھتا تھا، نیک صالح مومن کا اور جادوگر کا۔ اتفاق سے ایک دن آ رہا ہے کہ دیکھتا ہے کہ لوگ جمع ہیں، راستہ بند ہے، ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر۔ آگے بڑھ کے دیکھتا ہے ایک بھیڑیا بیٹھا۔ دل میں آیا کہ آج آزمائش کرنے کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں راہب کا ایمان درست ہے، صحیح ہے، اچھا ہے، یا کہ جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا اے رب العالمین، اگر اس راہب کا دین اچھا ہے، مذہب اچھا ہے، تو اس بھیڑیے سے اس راستے کو خالی کر دے اور لوگوں کا راستہ کھول دے۔ بسم اللہ کہہ کر پتھر مارا، وہ بھیڑیا ہلاک ہو گیا۔ یہاں سے شہرت اس کی ہو گئی، بہت سے لوگ بیمار آنے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ کے ہاں کا ایک اندھا آیا، اچھا ہو گیا۔ خیر بادشاہ کی تک اس کی شہرت پہنچ گئی۔ بلایا، بات کیا، کہا بہت کمال کر گئے۔ خیر آہستہ آہستہ دیکھا یہ تو ہمیں خدا نہیں مانتا، کسی اور کو رب الہ معبود مان لیا ہے۔ بہت کوشش کی دین سے توحید سے یہ موڑ لے، لیکن تیار۔ بادشاہ نے کچھ پولیس والوں کے ساتھ بھیجا، لے جاؤ سمندر میں پھینک کے آ جاؤ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لے گئے۔ اس نوجوان نے دعا کی اللہم اکفینہم بما شئت، موج اٹھی، کشتی پلٹی، لوگ ڈوب گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے نجات پا کر بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کہا پورا ماجرا۔ پھر کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا، لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی، وہاں سے پھینک دو اس کو۔ اللہ سے وہی دعا مانگی، پہاڑ پہ زلزلہ پیدا ہوا، حرکت، سب گر کے ہلاک۔ یہ نوجوان واپس واقعہ سنایا۔ اس نے کہا دیکھو تم مجھے قتل تو نہیں کر سکتے، اب اگر مارنا ہی چاہتے ہو مجھے تو ایسا کرو پورے بستی شہر والوں کو آپ جمع کرو میدان کے اندر، وہاں پر مجھے تم قتل کرو۔ سارے لوگ ایک دن جمع ہوئے۔ نوجوان نے کہا تم بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر یہ لو تیر اور مارو۔ اسی طریقے سے بادشاہ نے تیر مارا، اس نوجوان کے کن پٹی پہ تیر لگا اور اسی وقت شہید ہو گیا۔ جیسے یہ منظر دیکھا بستی والوں نے، اللہ کی قسم سارا شہر کہنے لگا اس نوجوان کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے کہا مثالی ایمان اپنے اندر پیدا کرو دوستو،
مثالی نوجوان بنو. اور یہ جذبہ، یہ تڑپ. آج ہمارے ساتھ ایک شخص گمراہ رہتا ہے، زندگی بھر اس کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن اس کو سدھارنے کی کوشش، کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. تڑپ کیا ہے؟ جذبہ کیا ہے؟ بادشاہ اور بادشاہ کے لوگ پریشان. ارے جس ڈر سے اس بچے کو ہم قتل کرنا چاہتے تھے، وہی ڈر ہمارے سامنے ہم سمجھ نہ سکے، اس نے ہوشیاری دکھائی، اپنی جان تو دے دی، لیکن جان دینے کے پہلے جس دین کو، مذہب کو اس نے قبول کیا تھا، آج پورا شہر وہی دین، اسلام اور مذہب قبول کر لیا ہے. یہ ہے مثالی ایمان دوستو، مثالی نوجوان. ایسا کردار پیدا کرو اپنے اندر. خیر، اب شہر کے لوگوں کو کہا گیا تھا چھوڑ دو اس دین کو، اپنے باپ دادا کے جو دین اپنائے تھے، جس پہ چل رہے تھے، اس پہ چلو. لوگ مانے نہیں. لالچ، ڈر، خوف سب بازو، یہاں تک کہ ایک خندق کھدائی گئی، آگ چلائی گئی، اور پھر کہا گیا چھوڑ دو اس نوجوان کے دین کو، اور پھر اپنے باپ دادا کے دین پہ آ جاؤ. لیکن کوئی نہیں. آگ میں ٹھیک ہے ڈال دو. ایک ایک کر کے سب کو آگ میں ڈال دیا گیا، ایک ایک کر کے، یہاں تک کہ ایک خاتون تھی، ایک عورت ہے، اس کے سینے سے لگ کر ایک معصوم بچہ تھا. اب یہ عورت آگے بڑھی، پھر پیچھے ہٹ گئی. میں تو آگ کی تکلیف کو برداشت کر لوں گی، لیکن یہ میرا لاڈلا، یہ میرا معصوم بچہ آگ کی تپش کو، اس کی گرماہٹ کو کیسے برداشت کرے گا، یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گئی. آگے جاتی پیچھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس معصوم بچے کو، کئی بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں دودھ پینے کے حالت میں بولنے کی طاقت دی. اس میں سے ایک بچہ، یہ بچہ جو معصوم ابھی تک کبھی بات نہیں کیا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے کہا امی جان پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ یہ آگ کی تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، کود جاؤ اور آخرت کی تکلیف سے بچ جاؤ. اپنے دین کی، ایمان کی، توحید کی حفاظت کر لو. اگر اس تکلیف کو تم نہیں برداشت کر سکتی تو وہاں کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بچے کی یہ بات سننا تھا کہ آگ میں ماں کود گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، اسی لیے رب نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سورہ محمد. خوب اچھی طریقے سے جان لو کہ الہ کے، رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علم کے ذریعے جان لو، علم کے ذریعے. آج جو گمراہی، جو شرک، جو کفر ہمارے لیے آسان ہو گیا، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے توحید کو علم کے ذریعے سے نہیں جانا، نہیں پہچانا. اس لیے عالم کا کورس پورا کرنے کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ شرک اور کفر کا عقیدہ ان کے دلوں میں پیوست ہے، اور اپنے لوگوں کو اسی شرک اور کفر کی بدعات کی دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں. تو پہلی ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید کو خوب اچھی طریقے سے سیکھیں. اور پھر اسی طریقے سے دوستو، توحید کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز. لیکن افسوس، سب سے بڑی عبادت نماز ہے. لیکن آج دوسری عبادتیں تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن نماز ہمارے لیے بڑی مشکل ہے. جتنی بغاوت مسلمانوں نے سرکشی نماز کے بارے میں کی، کسی اور عمل کے بارے میں نہیں کی. ہم اس جماعت کی نسبت اپنی کرتے ہیں جس جماعت کے نوجوان اور داعی تہجد بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے،
کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، خاص کر کے نماز فجر کے بعد، پوچھتے لوگوں سے اگر رات میں کسی نے خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بیان کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے دل میں بھی تمنا، طلب، آرزو پیدا ہوئی، کاش کہ اللہ مجھے بھی خواب دکھائے اور میں بھی نبی سے اپنے خواب کو بیان کروں اور نبی تعبیر بیان کرے۔ دل میں آئی اور رب سے دعا مانگی۔ اور ہم نے بھی کبھی خواب دیکھنے کی دعا کی، موبائل دیکھتے ہوں گے، اس میں کچھ دیکھ کے ٹک ٹاک متاثر ہوں گے تو ارے امیج دکھنا بول کے یہی دعا کرتے ہوں گے۔ یہ ہے خاص کر کے کبھی اللہ ماشاءاللہ کسی نے ایسا خواب دیکھنے کے رب سے دعا مانگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوئے، کہتے ہیں ابھی نیند لگی تھی، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ دو صاحب آئے اور پکڑے بازو کو لے کر چلے آگے چلتا ہوں تو آواز رونے کی، چیخنے کی، بلبلانے کی آ رہی ہے۔ میں نے اور آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک باوڑی ہے، ایک کنواں ہے آگ کا، آگ کے شعلے اس کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ میں دیکھا اس کے اندر بہت سے جانے پہچانے چہرے تھے، یعنی ساتھ کھیلنے والے، کودنے والے تھے، نوجوان آگ میں چل رہے تھے۔ اب میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی میں داخل کر دیا جاؤں، تو ہمارے بازو کو پکڑ کے پیچھے، نہیں تم اس آگ سے بچا لیے گئے۔ کہتے ہیں یہ دیکھنا تھا کہ فوراً آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو میں پہنچا مسجد میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ معلوم یہ ہوا ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے کہ ابھی گئے ہیں آپ، ادھر گیا ادھر گیا نہیں ملے۔ تو میں اپنی بہن کے پاس حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہیں ابھی گئے ہیں، بیٹھو بھائی ابھی آتے ہوں گے۔ بہت دیر انتظار کیے نہیں آئے۔ کہا بہن ہم نے دعا مانگی تھی خواب دیکھنے کی، اللہ نے خواب یہ دکھایا، میں تو جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ان سے اس خواب کو ذکر کرنا اور اس کی تعبیر پوچھ کر رکھنا، میں آ کے آپ سے بعد میں اس کی تعبیر پوچھ لوں گا۔ وہ گئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا عبداللہ میرا بھائی آیا تھا، آپ کا انتظار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ؟ تو کہا میرے بھائی نے دعا کی تھی اور میرے بھائی کو رب نے خواب بتایا اور یہ خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد کہا نعم الرجل، بڑا بہتر نوجوان ہے، بڑا بہتر، لیکن رات کے کچھ حصے میں اگر چند رکعت نماز پڑھ لے تو بہتر ہے۔ بڑا بہتر نوجوان ہے لیکن رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھ لے تو بڑا بہتر ہے۔ بھائی کو بتا دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آخر وقت میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد سے میں نے تہجد کی جو پابندی کی، آج عالم یہ ہے اگر کسی دن نیند نہیں کھلتی تو بے چین رہتا ہوں دن بھر کہ آخر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے بے چینی ہے۔ یہ عالم ہے دوستو۔ ہماری نسبت اس جماعت کی طرف ہے، وہ تو دور کی بات آپ کہیں گے، صحابی کی بات، اسماعیل رحمت اللہ علیہ، اسماعیل رحمت اللہ علیہ جس کی تحریک کے آج بھی اثر موجود ہے، الحمدللہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے اپنے نوجوان ساتھیوں کو ایسی تعلیم، ایسی تربیت نوجوانوں کو دی تھی کہ ہندوستان کے جس علاقے میں ایک دو دن بھی اگر وہاں پر وہ ٹھہر گئے، قیام کیا، تو آج بھی جماعت اہل حدیث کے افراد وہاں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنے چھوٹے عمر کے ساتھی کو بھیجا بھوپال،
کہا کہ بھائی چلے جاؤ، دہلی سے جاؤ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ رکنا، اور پھر جب واپس آؤ گے یہ ٹائم تم نکلو گے، فلاں وقت یہاں پہنچو گے، فلاں وقت یہاں پہنچو گے، فلاں وقت ایک بستی کا نام دیا، واپس آؤ گے تو یہ انداز میں چلو گے تو یہاں پہنچو گے، بستی کا نام یہ ہے، اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کے پاس چلے جانا اور کہنا اسماعیل کا چھوٹا بھائی ہوں، وہ تمہارے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کر دے گی۔ اتفاق سے واپسی میں وہ بستی پہنچے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا وہ گھر دکھ رہا، دروازے میں دستک، کون؟ فلاں فلاں، اسماعیل آتے ہیں کبھی؟ ہاں آتے ہیں، میں ان کا چھوٹا بھائی۔ وہ بوڑھی عورت، بزرگ عورت بڑی خوش ہو گئی، بہت زیادہ خوش ہو گئی، کھانے کا انتظام کیا، عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، بستر لگا دیا، جب وہ لیٹ گئے تو مصلی لا کر رکھ دی اور لوٹے میں پانی۔ نوجوان کہا رہے ماں اس کی کیا ضرورت ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، پھر صبح اٹھوں گا جا کے نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ یہ سننا تھا۔ اس بزرگ خاتون نے کہا اٹھ، اللہ کی قسم تو اسماعیل کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں نوجوانوں؟ خوش ہونا تھا خاتون کو کہ عشاء کی جماعت سے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر آیا ہوں، پھر اٹھوں گا، اذان ہوگی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لوں گا، یہ مصلی کیوں، یہ پانی کیوں؟ بوڑھی فیصلہ کر دیتی ہے اللہ کی قسم تو اسماعیل کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ پریشان، چوری پکڑی گئی، اب کہیں مار کے رات کو یہ ہکال نہ دے یہاں سے۔ ارے امی جان آپ کو کیسا معلوم؟ بوڑھی ماں کہتی اللہ کی قسم 50 بار اسماعیل آئے، کوئی رات ایسی نہ گزری کہ تہجد کی نماز انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ اگر تم اس کے بھائی ہوتے تو تم یہ نہیں پوچھتے کہ لوٹا کیوں رکھ رہی ہوں اور مصلی کیوں رکھ رہی ہوں۔ تو دوستو، نوجوانوں، سب سے بڑی عبادت نماز کی عبادت ہے، اس کو نکال دیجئے دل سے تو رب نے فرما دیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ توحید کہاں باقی رہ گئی دوستو؟ ہم تو نفس کے پجاری ہو گئے۔ تو خیر، دوسری ذمہ داری یہ ہے۔ تیسری حالات یہ کہتے ہیں دوستو ہم علم حاصل کریں، اور علم نیٹ سے نہیں، خود سے پڑھ کے نہیں، بلکہ علماء کی محفل میں بیٹھ کر۔ اور جو لوگ خود سے علم حاصل کرتے ہیں دخل فی العلم وحدہ وخرج وحدہ، علماء نے لکھا جو شخص اکیلے علم میں حاصل داخل ہوا وہ اکیلے علم سے نکل بھی گیا۔ ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں توحید کے بارے میں ایسی موٹی موٹی کتابیں، سنت کے بارے میں ایسی موٹی موٹی کتابیں، لیکن علماء کے سامنے بیٹھ کر عزت کے ساتھ دین کی سمجھ نہ پیدا کی تو ایک دن وہی لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کو کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اکیلے علم میں داخل ہوئے تھے، اکیلے نکل گئے۔ آج بہت سے ایسے نوجوان ہیں حیدرآباد میں اور ادھر ادھر بھی ہیں، اپنے نام کو ظاہر نہیں کرتے۔ جب خود سے علم حاصل کرنے لگے نیٹ سے، گوگل سے، تو شیعوں کی تقریر سے اتنے متاثر ہوئے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی کرنے لگے۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں اللہ کی قسم ان کا نام میں جانتا ہوں، آج وہ کہتے ہیں سورج ڈوبتے ہی افطاری نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک تم روزہ رکھو۔ رات سورج ڈوبنے کے بعد نہیں، اس کو شام کہتے ہیں، رات جب 12 بجے، اس لیے 11-12 بجے ہم افطار کریں گے۔ یہ ہے گمراہ۔ ایک نوجوان کی بیوی، رونے کا وقت ہے دوستو، یہ گوگل، یہ اپنے طرف سے جس کے کانوں کے لذت کے لیے جس کی تقریر اچھی لگی، آواز اچھی لگی، سن لیتے۔ گمراہی دیکھو،
ایک عورت ایک مرتبہ فون کرتی ہے، میں نے کٹ کیا، پھر فون کی کچھ دنوں کے بعد، میں کہا تم ہو کون، کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا عورتیں کہاں ملتی ہیں؟ اللہ اکبر، ارے عورتیں کہاں ملتی ہیں، مجھے کیا معلوم کیا؟ تو خیر پوچھتے پوچھتے اس نے کہا میرے شوہر، نام مت بتائیے گا، میرا شوہر کہتا میں دوسری بیوی ہوں، 6 مہینے کا خرچہ ایک ساتھ دے دوں گا، لیکن بازار سے ایک عورت اپنے بستر پہ 2 رات کے لیے لا لے۔ یہ متاع جائز ہے۔ شیعوں کی تقریر گوگل پہ اس پہ سن کر یہ حالت ہمارے نوجوانوں کی ہے، جو اپنی نسبت اپنی جماعت کی طرف کرتے تھے، یہ آج گمراہ ہو گئے۔ تو نوجوانوں اپنا تعلق علماء سے رکھو، آپ پڑھ لیتے ہیں صحیح ہے، لیکن دین کی صحیح سمجھ رکھنا ہے اور مضبوطی پیدا کرنا ہے تو علماء کی مجلس میں بیٹھو، ان سے دین حاصل کرو اور ان کی عزت احترام کرو، ان کی خدمت کرو، جب جا کر دین کی سمجھ پیدا ہوگی۔ آج نہ جانے ان کی تقریریں سن کر بڑے بڑے علماءوں پر ہماری انگلیاں اور زبانیں کھلنے لگتی ہے۔ ذرا سوچو، صالح بن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کی ملاقات حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا صالح، تمہارے باپ احمد بن حنبل کو شرم نہیں آتی؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ارے وہ ایسا کرتے ہیں مجھے شرم آتی، تمہارے باپ کو شرم نہیں آتی، ذرا جا کے پوچھو۔ کہا کیا کیا ہمارا باپ؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، بیٹھا ہوں اپنے گھر کے دروازے پہ، امام شافعی اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے باپ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اس سواری کے لگام کو، نکیل کو، رسی کو پکڑ کر غلام کی طرح آہستہ آہستہ سر جھکائے چل رہے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا، شرم آنے لگی۔ تمہارے باپ کو شرم نہیں آتی؟ ذرا جا کے پوچھنا۔ حضرت صالح رحمت اللہ علیہ آتے ہیں، چہرے پہ غم کے آثار ہیں۔ باپ نے پوچھا کیا بات؟ کہا یحییٰ بن معین سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایسا کہا اور پوچھا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو کہا بیٹا صالح، امام احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بیٹا صالح اگر یحییٰ بن معین سے ملاقات ہو جائے تو کہہ دینا اگر دین کی سمجھ تم پیدا اپنے اندر کرنا چاہتے ہو، دین سمجھنا چاہتے ہو، دین کی روحانیت کو پانا چاہتے ہو تو ایسا کرو، میرا باپ ایک طرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سواری کی نکیل پکڑے رہتا ہے تو تم بھی آؤ، اسی رسی کو دوسری طرف سے تھام لو، جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر دین کی سمجھ پیدا کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں کو کہتا ہوں میرے بھائی، یہ فتنے کا دور ہے ہر حساب سے۔ ایسے وقت میں جو آپ کے مساجد کے، آپ کے بستیوں میں عالم ہیں، پڑھو لیکن ان کے پاس بیٹھو، ان کی عزت، ان کا احترام کرو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وَنَحْنُ لِعَارِفِنَا، جو لعالم نحنو لعارفنا، جو ہمارے علماء کی عزت اور قدر، مقام، احترام کو نہ پہچانتا ہو، اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ہمارے سنت سے، ہمارے طریقے سے، ہماری راہ سے بھٹک گیا ہے۔ تیسری یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو فتنے آج برپا کیے جا رہے ہیں مختلف انداز میں، اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں تو علماؤں کے ساتھ سامنے بیٹھو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کے ذریعے سے علم حاصل کرو، ان کے ذریعے سے علم کی سمجھ پیدا کرو۔ نمبر 4، 5 منٹ باقی ہے دوستو۔ نمبر 4، چوتھی ذمہ داری، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ آج بد اخلاقی کون سی ایسی ہے جو ہمارے ماحول، معاشرے، نوجوانوں میں نہ ہو؟ پورا معاشرہ گندا ہو گیا، علماء کی عزت نہیں معلوم، باپ کی قدر نہیں معلوم، ماں کی اہمیت، ماں کا مقام
پتا نہیں. بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنا کہہ دیجئے تو وبال جان. مسجدیں ویران اور بازار آباد. کون سی ایسی فحاشی ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے اور بدزبانی ہے جو آج ہم لوگوں کی زبان پہ، ہم لوگوں کی زندگیوں میں نہ پورا معاشرہ ہم نے گندا کر دیا ہے. سوچو، 5 منٹ بزرگ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، 5 منٹ مولویوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ایک نظر محبت کی ماں کے چہرے پر نہیں ڈال سکتے، لیکن 10 گھنٹہ آپ موبائل کے گندگیوں کو خالی گھورتے رہیں گے، گھورتے رہیں گے، گھورتے رہیں گے. صحت خراب، اخلاق خراب، وقت خراب اور آخرت. اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی. رب نے تو یہ کہہ دیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرہ میں، مسلم گھرانے میں، مسلم سماج میں بے حیائی، فحاشی پھیلانے کے آرزو مند ہے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا. اور آج وہی 24 گھنٹہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. حیا کیا ہوتی ہے دوستو؟ سورہ قصص سے موسیٰ علیہ السلام جان بچا کر بھاگے، اپنی پہنچ گئے دوسرے ملک. دیکھتے ہیں ایک جگہ بڑا کنواں ہے، کچھ لوگ ہیں پانی پلا رہے ہیں. واقعہ مشہور ہے، معلوم ہوگا. 2 بچیاں جو ہیں، 2 خاتون سر جھکا کر پردے کی حالت میں حیا کے ساتھ اپنے جانوروں کو دور روک رکھا ہے. سب چلے گئے. تھوڑا موڑا جو پانی وہاں گرا ہوا تھا وہی جانور کو پلا رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام منظر دیکھ رہے تھے. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ نہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم عورتیں پانی نہیں نکال سکتے. اس باوڑی پر پتھر تھا جس کو 10 لوگ اٹھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام تنہا وہ پتھر کو ہٹایا اور پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پلا دیا. بچیاں چلی گئیں اور کوئی بات نہیں. وہاں درخت تھا، بیٹھ گئے. بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، غیر معروف جگہ پہ آ گئے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہاں ہے کیا ہے، کوئی پہچانتا نہیں، کسی کو یہ نہیں پہچانتے. بھوک پیاس، دعا کرتے رب لما انزلت الی من خیر فقیر، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، رب لما انزلت الی من خیر فقیر. آج ہم مہینوں پلاننگ کرتے، یہاں سے پیسہ لوٹنا، وہاں سے پیسہ لوٹنا، لیکن رب سے کبھی مانگتے ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. جو رزق کا مالک ہے اس کی طرف نگاہیں نہ اٹھی. اور پھر ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، دیکھتے ہیں 2 بچیوں میں سے ایک شرماتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے آتی ہے. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص. شرماتے ہوئے کہا چلیے آپ کو میرے ابو جان بلا رہے ہیں. کہا چلو. چلنے لگے. لڑکی آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے. جب لڑکی آگے چل رہی ہے تو کبھی کبھی ہوائیں چلتی ہیں تو اب کپڑا پیچھے کا تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. شرم کرتے ہوئے لڑکی آئی تھی اور پھر جا رہی ہے، ہواؤں سے تھوڑا کپڑا اڑ جاتا ہے تو پیر کے نیچے کا کچھ حصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی نظر اچانک پڑ جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لڑکی کو ایسا کرو تم پیچھے چلو، میں سامنے چلتا ہوں. جہاں غلط طرف، سیدھے طرف مڑنا ہے، اگر بائیں طرف مڑ گیا تو زبان سے نہیں کہنا بلکہ ایک پتھر لینا، مجھے مار دینا، میں سمجھ جاؤں گا یہ راستہ نہیں، یہ راستہ جانا ہے. ہمارے اندر حیا کہاں ہے دوستو؟ حیا کہاں ہے؟ ذرا سوچنا تھا. غیرت کہاں ہے؟ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. الحیاء لا یاتی بخیر. حیا شرم و حیا سے خیر اور بھلائی بہتری آتی ہے، لیکن شرم، حیا، غیرت کو ہم نے گھول کر پی لیا ہے. غیرت نام کے، حیا نام کی، شرم نام کی کوئی چیز نہیں، نہ بات کرنے میں، نہ دیکھنے میں، نہ بولنے میں.
بے شرم ہو گیا ہے، اور اسی بے شرمی کے نتائج ہم ہر دن دیکھ رہے ہیں۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام کہتے پتھر مار دینا، کبھی ایسا ہوا پتھر مارا راستہ سے ہی پکڑ لیا؟ یہ ہے حیا دوستو، یہ ہے غیر۔ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، نوجوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، خبر ہوتی ہے، جاتے رکھتی ہیں لاش کو دیکھنے والے، ایسی حالت میں بھی اپنے پردے کو سنبھالتے ہوئے جاتی ہیں، لوگ تعجب کرتے حیرت میں، اے ام خلاد تمہارا نوجوان بیٹا شہید ہوگا اور حیا شرم یہ؟ کہتی ہیں ہم نے بیٹے کو کھویا ہے، حیا شرم کو کھویا نہیں، اپنے دین کو کھویا، دین کو نہیں کھویا۔ گویا حیا شرم غیرت کو آپ نے ختم کر دیا تو آپ نے اپنے دین کو ختم کر دیا ہے دوستو۔ تو خیر یہ ذمہ داری ہوتی ہے دوستو، اخلاقیات اپنے اندر پیدا کرو۔ اسی طریقے سے ایک ذمہ داری اور ہے، وہ یہ کہ حالات پر، وقت پر بدلتے ہوئے اپنی نظر رکھو دوستو، کہ سارے اسلام کے دشمن جمع ہو رہے ہیں اسلام کو کمزور کرنے مٹانے کے لیے، تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ کیا ایمان کا تقاضا یہی ہے؟ وقت کا تقاضا یہی ہے؟ عقل مندی کی مانگ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جلن، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، اختلاف، ایک دوسرے سے اکڑ، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، یہی ہے حالات؟ نہیں دوستو، وقت کا تقاضا، اسلام اور ایمان کی مانگ یہ ہے کہ ہم اتحاد، اتفاق لوگوں میں پیدا کریں دوستو، اور بتائیں انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں، سب سے مضبوط رشتہ۔ دنیا کے رشتے مرنے کے بعد ختم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اسلامی اخوت ہے، ایمانی رشتہ ہے تو مرنے کے بعد اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ حدیث شریفہ اس کے اوپر گواہ ہے دوستو۔ اور اگر اختلاف ہو گیا، نوجوانوں آپ نے یہ کوشش نہ کی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگوں میں مصالحت کرو، اللہ سے ڈرو، شاید اللہ تم پر۔ آج ہم اور چنگاری ڈالتے اور آگ جلے اور ہماری دکان چمک جائے، یہ انگریزوں کی نہ جانے فطرت آج ہم لوگوں میں کہاں۔ تو دوستو اپنے اختلافات کو مٹاؤ قرآن کی آیت کے مطابق۔ ایک واقعہ ترمذی شریف کا سنا کے بعد ختم کر دو۔ اللہ کو مصالحت، اتحاد، اتفاق اتنا پسند ہے، اللہ کی قسم آخرت میں میدان محشر کے اندر بھی اتحاد اور آپس میں ملانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ مسکرا دیے۔ صحابی نے پوچھا، عمر رضی اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، لیکن وجہ کیا ہے مسکرانے کی ذرا بتا دیے۔ آپ میدان محشر کا واقعہ ذکر کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو، نوجوان کو کہا جاؤ جنت میں پروانہ مل گیا، جا رہا۔ دوسرا آتا ہے اللہ روک لے، دنیا کے اندر اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اور میں نے صبر کیا، اس لیے کہ تیرا فرمان تھا کہ آخرت میں اس کا بدلہ ہم کو ملے گا، آج بدلہ دلا دے۔ اللہ اس کو واپس لائے گا، دیکھ یہ شکایت تیرے خلاف کر رہا ہے، کیا چیز ہے، بدلہ دے دے۔ اب وہ کہے گا میرا بدلہ دے، وہ کہے گا کہاں سے دے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہے گا بدلہ دے، آج میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ روتے ہوئے اے اللہ میں کہاں سے بدلہ دوں، یہاں تو کچھ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ روتے ہوئے کہتا ہے اللہ آج ظلم نہیں کرے گا، تو بدلہ دلا۔ اب یہ رو رہا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے ایسے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کر دے اپنے اس بھائی کو۔ اللہ نہیں معاف کروں گا، نہیں معاف کروں۔ ارفع راسک، اپنے اوپر ذرا سر اٹھا تو دیکھ۔ وہ بندہ دیکھے گا، سر نیچے کرے، کیا دیکھا؟ اللہ بڑا خوبصورت محل میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کس کا ہے معلوم؟ تیرے رسول نبیوں کو ہوگا۔ اللہ کہے گا نہیں، شہیدوں کا ہوگا جو تیرے کلمے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اس کا بھی نہیں۔ تو کہے گا اللہ یہ پھر تب تو یہ محل خالی رہے گا۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ اس کا مقام ہے، اس کا محل جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ کہے گا کون؟ اللہ کہے گا تیرے پاس،
اللہ خالی ہماری بخشش ہو جائے، دوزخ سے بچ جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں، اس لیے میرا بھائی اتنی دیر سے رو رہا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر رہا ہوں، کچھ مل جائے میری بھی بخشش، میں بھی جنت میں۔ اللہ میں کہاں سے دوں؟ اللہ کہتا نہیں تیرے پاس ہے قیمت۔ زندگی بھر 70-80 سال محنت کیا تو 50 گز پہ ایک زمین کا ٹکڑا خریدا، یہ کہاں سے مال کی قیمت؟ اللہ کہتا میرے بندے تو اس کو معاف کر دے، یہی اس محل کی قیمت ہے۔ اللہ سے خوش ہو کرو، کہے گا اللہ اس کو ہی معاف کیا، اب یہ جنت مجھے دے دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے حالات پر نظر ڈالو دوستو، ایسے وقت میں ہم لوگوں پہ خاص کر کے نوجوانوں کا مقام یہ ہے کہ آگے بڑھے اور جتنے اختلافات ہیں مٹائیں اور پھر حالات کا مقابلہ کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔